ادھر کافی عرصے سے اسلام کے سچے رسول اللہ کے انسانیت تک پیغام لانے والے اور انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے اس کا سچا دین اور سچی اور آخری کتاب قرآن لے کر آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت غلط فہمیوں پر مبنی کچھ اعتراض کیے جا رہے ہیں۔ ان اعتراضوں میں سب سے پہلی بات، اعتراض کرنے والے جو آبجیکشنز کرتے ہیں، جو الزام لگاتے ہیں، اس میں ان لگانے والوں کی سب سے بنیادی غلطی یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کا کوئی قومی لیڈر سمجھ لیا ہے، اور جب ان کو مسلمانوں سے نفرت ہوتی ہے، جیسا کہ اس زمانے میں اور ہمارے اس ملک میں بہت زبردست ابال ہیٹ کا اور اسلاموفوبیا کا آیا ہوا ہے، جس کو ہر سمجھدار اور انصاف پسند انسان دیکھ رہا ہے اور اس سے سبھی تکلیف میں ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ جب لوگوں کو مسلمانوں سے نفرت ہوتی ہے تو ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ محمد صاحب مسلمانوں کے رسول ہیں۔ حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ محمد صاحب صرف مسلمانوں کے رسول نہیں ہیں، بلکہ ساری انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے اس کی کتاب اور اس کا پیغام لانے والے ہیں، اور ان کو اللہ نے سارے انسانوں کے لیے ایک ماڈل اور نمونہ بنا کر بھیجا تھا، جن کی شخصیت اور پرسنالٹی میں اور جن کے کیریکٹر میں کسی خرابی کو اللہ نے نہیں آنے دیا تھا، اور اپنی کتاب میں یہ بات کہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے ایک ماڈل ہیں، ان کی زندگی کو سب کو فالو کرنا ہے۔ انہی آبجیکشنز میں سے اور ان سنگین الزاموں میں سے ایک الزام آج کل بہت اس کا شور ہے کہ محمد صاحب نے صرف 9 سال کی عمر میں اپنی بیوی عائشہ سے شادی کی۔ نکاح تو 6 سال کی عمر میں ہو گیا تھا، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا محمد صاحب کے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال کی عمر میں لائی گئیں۔ اس کو بہت گھناؤنی تصویر بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ گویا یہ ایک بہت زبردست سیکسول ظلم اور ایک ایسے شخص کا کام ہے جو اپنی ہوس کو پوری کرنے میں کسی معصوم بچی کی جسمانی کمزوری اور اس کی سائیکولوجیکل اس کو جو ٹراما ہوتا ہے ایسے کسی تعلق سے جس کے لیے وہ نفسیاتی طور پر سائیکولوجیکلی اور فزیکلی تیار نہیں ہوتی، ایک ایسا شخص جو اس کوئی رعایت نہیں کرتا ایسی چیزوں کی اور صرف اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اس طرح کی امیج بنانے کی کوشش کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ الزام اور یہ کریکٹر اساسینیشن یہ کوئی آج کی چیز نہیں ہے کہ ہندوستان میں یہ لوگ کہیں سے کھوج لائے ہوں، یہ کم سے کم 200 سال سے تو ویسٹرن اورینٹلسٹ اس کو کہتے آئے ہیں۔ ہندوستان میں انہی لوگوں سے لے کر اب یہ نقل کرنا شروع ہو رہا ہے۔ ہم اتنی اس وقت کی گفتگو میں ایک عام انصاف پسند آدمی کے لیے اس سلسلے کی کچھ فیکٹس اور حقائق پیش کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بادی النظر میں، پرائما فیسی میں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور خود مسلمانوں کے سمجھدار طبقے کو اس سوال کے جواب کی ضرورت ہے۔ جو نہیں جانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو اور اس زمانے کے واقعات کو اور اس شادی اور اس رشتے کی تفصیلات کو،
جو مسلمان بھی نہیں جانتے ان کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اس کو جانیں، تاکہ وہ ایسے کسی پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہوں اور ان کا ایمان، ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت انٹیکٹ اور سالم رہ سکے۔ ہم اس وقت کوشش کریں گے کہ بہت آبجیکٹو انداز میں خالصتاً ایک ہسٹوریکل انالیسس اور ایک تاریخی حقائق کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کریں، جس سے بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا، اور یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ یہ شادی تو دراصل خود اس لڑکی حضرت عائشہ پر ایک بہت بڑا احسان تھی، جس احسان کو خود عائشہ نے ہمیشہ تسلیم کیا اور اس پر ہمیشہ فخر کیا، اور جس احسان کو عائشہ کے گھر والوں نے ہمیشہ تسلیم کیا اور اس کو اپنے لیے بڑے شرف اور عزت کی بات سمجھی۔ اگر اس شادی میں ظلم کا اور درندگی کا اور وحشی پن کا کوئی حصہ بھی ہوتا جس کا الزام لگایا جا رہا ہے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا اس شادی پر اور اس رشتے پر کبھی فخر نہ کرتی، اور ان کے گھر والے بھی اس کو اپنے لیے نہایت خوش قسمتی کا سامان نہ سمجھتے۔ چند باتیں نمبر وار میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، جس سے بات بہت واضح ہو جائے گی۔ اس شادی کے بارے میں سمجھنے کے لیے کہ 9 سال کی عمر میں ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے، سب سے پہلی جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہر دور اور ہر زمانے کے اپنے سوشل آرڈرز ہوتے ہیں اور ہر زمانے کی اپنی مورل ویلیوز ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی زمانے کے سوشل آرڈر میں، کسی زمانے کی انسانوں کی سوچ میں کوئی چیز ان ایکسیپٹیبل ہو، لیکن دوسرے زمانے میں اس کا بالکل عام رواج ہو۔ مثلاً کم عمری کی شادی، 10 سال 9 سال کی شادی، یہ آج واقعہ یہ ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ آج کی بچیاں، آج کے لوگ اس کو قبول نہیں کرتے اور اس سے ان کو وحشت ہوتی ہے۔ آج ایسی کوئی شادی کی جائے اگر، تو اس لڑکی کے لیے یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوگا۔ لیکن جس زمانے کا یہ واقعہ ہے، اس زمانے میں عمر کا فرق یا کم عمری میں شادی کا ہونا یہ کوئی ایسی چیز تھی ہی نہیں جس پر کسی کو آبجیکشن ہو، جو مورلی غلط سمجھی جاتی ہو یا جس سے کسی ظلم کا اندیشہ ہو۔ یہ چیز اس زمانے میں بالکل عام تھی، اور وہ تو تقریباً 1400 سے بھی زیادہ سال پرانی بات ہو گئی۔ ہمارے ہندوستان میں 100-150 سال پہلے تک اس عمر کی شادیاں عام تھیں، اور اچھے اچھے گھرانوں میں، نہایت شریف گھرانوں میں اور بہت اچھے لوگوں کے ہاں یہ شادیاں بغیر کسی اشکال اور اعتراض کے اور کسی سوال کے بغیر ہوتی تھی۔ ابھی بالکل تازہ واقعہ میں بتاؤں کہ جس وقت ابھی چند مہینے پہلے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں لڑکیوں کی شادی کی عمر سے متعلق ایک امینڈمنٹ ہوا، تو فیملی ویلفیئر کی جو منسٹر ہیں انہوں نے پارلیمنٹ میں بیان دیتے ہوئے اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ ہمارے ملک میں 19ویں صدی میں 10 سال کی عمر میں شادی عام تھی۔ بہت پرانی بات نہیں، یہ 200 سال اور بلکہ 150 سال پرانی بات ہے، اور فیملی ویلفیئر منسٹر کا آفیشیل بیان ہے جو پارلیمنٹ کے ریکارڈ میں ہے کہ ہمارے ملک میں 10 سال کی عمر میں شادی عام تھی 19ویں صدی میں۔ اس کو مورلی غلط نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کو ظلم نہیں سمجھا جاتا تھا، تو وہ تو 1400 سال پرانی بات ہے۔ دوسری بات مجھے اس سلسلے میں یہ کہنی ہے کہ اس نکاح کا مقصد کیا تھا، اس عمر میں نکاح کس لیے کیا گیا؟ کیا اس عمر میں نکاح سیکسول ضرورت کے تحت ہوا تھا یا کوئی اور مقصد تھا؟ ہمارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کے حالات، ان کا کیریکٹر، ان کی پوری لائف
فل لائٹ آف دی ہسٹری میں ہے، اور یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں پرانے آسمانی مذاہب، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، چاہے اس سے پہلے کا جوڈائزم ہو، اور چاہے اس سے پہلے کے مذاہب ہوں، ایران کا پارسی مذہب ہو، اور چاہے ہندوستان کا اینشنٹ ویدانت کی فلسفی اور اس کا مذہب ہو، یہ سب کے سب یا بدھا کی تعلیمات ہوں، یہ سب پری ہسٹوریکل ایج کے ہیں، جن کا کوئی ہسٹوریکل ریکارڈ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ میں بہت اعتماد کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، اور اپنے غیر مسلم دوستوں سے خاص طور پر کہتا ہوں، اسلام ہی اس دور کا ویلڈ ریلیجن ہے۔ اس کے علاوہ تمام ریلیجنز کی ویلیڈیٹی اس لیے ختم ہو چکی ہے کہ ان کا کوئی ہسٹوریکل ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ آپ بدھا کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیں تو واقعہ یہ ہے کہ خالصتاً آبجیکٹو انداز میں، ایک سائنٹیفک انداز میں آپ پتہ ہی نہیں لگا سکتے کہ بدھا کی شخصیت کیا تھی اور ان کی تعلیمات کیا تھیں، ان کی تعلیم کیا تھی، وہ کیا سیکھ دے کر گئے۔ جو ویداز ہیں یا جو ہندوستان کی پرانے مذہب کی تعلیمات ہیں، وہ پری ہسٹوریکل ایج کی ہیں، اور بلکہ ہمارے ہندو بھائی تو اس کا جو زمانہ بتاتے ہیں وہ تو حیرتناک بات ہے۔ مثلا شری رام چندر جی کی جو ایک خیالی شخصیت ہے، جس کو آج تک کوئی ہسٹوریکل ان کا کوئی وجود ثابت نہیں ہو سکا ہے، ایک خیالی اور ایک امیجنری شخصیت ہے، ایک فکشن ہے، اس کے بارے میں ہمارے ہندو بھائی کہتے ہیں کہ ان کا زمانہ تقریباً 10 لاکھ سال پرانا تھا۔ اب بتائیے 10 لاکھ سال پرانی کوئی چیز کوئی ہسٹوریکل فیکٹ ہو سکتی ہے؟ اس کے بالکل برخلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات فل ہسٹوریکل ریکارڈ میں ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ کو اپنے گھر لے کر آئے، رخصتی ہوئی، شادی ہوئی، تو یہ باتیں فل ہسٹوریکل ریکارڈ میں ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ کس نے لکھا ہے، اور جس نے لکھا ہے اس نے اپنی کتاب میں یہ روایت اور یہ نیریشن کیسے بیان کیا ہے، اس سے کس نے بیان کیا، اس سے کس نے بیان کیا، اس سے کس نے بیان کیا، اس سے کس نے بیان کیا۔ 3-4 میڈیٹرز اور نیریٹرز ہوتے ہیں، اور یہ 3, 4, 5, 6 جو نیریٹرز ہوتے ہیں یہ ہسٹوریکل شخصیتیں ہوتی ہیں، یہ دین کے عالم ہوتے ہیں، انہوں نے یہ مورخ اور ہسٹورینز ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کب پیدا ہوئے، کب مرے، انہوں نے کن کن سے علم حاصل کیا، یہ سچے تھے یا ان کا حافظہ کمزور تھا۔ اس طرح ہم پورے ہسٹوریکل ریکارڈ کو فلی سائنٹیفک انداز میں اس کا انالیسس کرتے ہیں، اور اس کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ روایت اوتھینٹک ہے اور طاقتور ہے۔ تو یہ جو ہم باتیں اس وقت بتائیں گے، یہ فل لائٹ آف دی ہسٹری میں روشن باتیں ہیں، یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں کہ کسی ایسی کتاب میں موجود ہیں جس کتاب کا پتہ ہی نہیں کس نے لکھی، کہاں لکھی گئی، لاکھوں اور ہزاروں سال کس کے پاس ان کی وہ باتیں محفوظ نہیں۔ یہ ایک سائنٹیفک حقائق ہیں۔ تو سب سے اہم بات اس سلسلے میں جس کی طرف توجہ دلانی ہے وہ یہ کہ اس نکاح کا مقصد کیا تھا۔ اس نکاح کا مقصد بہت عظیم مقصد تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور ان کو علم دیا زندگی گزارنے کے طریقوں کا، جسے ہم اسلام کہتے ہیں۔ اب ان کی مخاطب عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، تو مرد تو اپنے متعلق احکام سب سیکھ لیتے تھے، ضرورت تھی اس بات کی کہ ایک ماڈل نمونے کی عورت تیار کی جائے جس کی براہ راست تربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، اور وہ ان سے علم حاصل کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اخلاق کی اصلاح کریں، ان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کریں۔ ایسی کوئی تربیت یافتہ خاتون پوری امت کی رہنمائی کے لیے تیار ہونی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حضرت عائشہ ہی کا انتخاب فرمایا تھا۔ وہ اپنی ذہانت میں، اپنی علمی صلاحیت میں، اپنی اسکلز میں، اپنی لیڈرشپ کی صلاحیت میں
اس زمانے کی عورتوں میں اتنی ممتاز تھیں کہ ان کے آس پاس بھی کوئی نہیں تھا. جو ان کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز تھیں، جو ان کی غیر معمولی ذہانت تھی، جو ان کا علم تھا، علم حاصل کرنے کے لیے جیسی ایک غیر معمولی عقل اللہ نے ان کو دی تھی، ان صفات اور ان ورچیوز میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبوب بیٹی حضرت فاطمہ بھی ان کے آس پاس نہیں تھی. اگرچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبوب بیٹی حضرت فاطمہ سے نہایت محبت تھی، لیکن جو یہ صفتیں ہوتی ہیں، علم، عقل، لیڈرشپ کی کوالٹیز، امت کو علم منتقل کرنے کی صلاحیت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کی شریعت اور ان سے متعلق ہدایات حاصل کرنا، اس کی جو صلاحیت حضرت عائشہ میں تھی وہ کسی میں نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ذہین بچی کا انتخاب کیا کہ وہ بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست تربیت میں آ جائیں. اور ایک پاک باز شخص کے لیے ممکن نہیں تھا حضرت عائشہ کو اپنی تربیت میں لینا بغیر نکاح کے. تو نکاح کے ساتھ کے ذریعے وہ تربیت میں آئیں، اور ایسی تربیت ہوئی اور ان کو ایسا علم حاصل ہوا اور ان کی پرسنالٹی میں ایسا زبردست انقلاب آیا کہ علم میں، کیریکٹر میں وہ صرف اس دور کی عورتوں ہی میں نہیں بلکہ مردوں میں بھی ٹاپ لیول کی عالم قرار پاتی تھی. اور خاص طور پر عورتوں سے متعلق اسلامی شریعت اور اسلام کے قانون اور اسلام کی ہدایات کی وہ سب سے بڑی نیریٹر اور ناقل ہے. اتنی بڑی وہ عالم ہو گئیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں نقل کی جاتی ہیں، جنہیں نیریشنز یا ٹریڈیشنز کہتے ہیں، ان حدیثوں کو کے نقل کرنے والوں میں سب سے بڑا نام حضرت ابو ہریرہ ایک میل نیریٹر اور راوی کا ہے، اور نمبر 2 پر سب سے زیادہ حدیثیں حضرت عائشہ نے روایت کی ہیں. یہ ہے اس تربیت کا نتیجہ. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو صحابہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شخصیت نہایت محترم شخصیت تھی، جن سے خلفاء، اس دور کے خلیفہ، رولرز اور پوری رولنگ جو سوسائٹی تھی وہ بڑے بڑے علماء حضرت عائشہ سے علم حاصل کرتے تھے اور ان سے رہنمائی لیتے تھے، ان سے مشورے لیتے تھے اور ان سے ہدایتیں طلب کرتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک ماں کی طرح ان کی تربیت کرتی. تیسری بات کہ یہ نکاح کیسے ہوا. اس سے بھی بہت اس سلسلے میں ہونے والے اعتراضوں کی بنیاد ڈھا جاتی ہے. یہ نکاح ایسے نہیں ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اس نکاح کا خیال آیا ہو اور آپ نے خود رشتہ دیا ہو، بلکہ یہ تجویز تو کسی اور ہی کی تھی. آپ کے گھر میں آپ کی جو بیوی تھیں حضرت خدیجہ، جن سے آپ نے 25 سال کی عمر میں نکاح کیا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال عمر میں بڑی تھیں. اور یہیں سے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ سیکسول ڈیزائرز کے سلسلے میں کیا تھا. جب آپ 25 سال کے تھے اور عرب کے سب سے شریف اور اونچے درجے کے خاندان کے فرد تھے، اور آپ کی اس دور میں بھی بڑی عزت تھی اور بڑی حیثیت تھی، اس وقت آپ نے ایک نہایت تجربہ کار، خوش اخلاق اور بہت نمایاں خاتون سے شادی کی، جو اس وقت 40 سال کی تھیں اور 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھیں اور کئی بچوں کی ماں تھیں. پھر ان کا انتقال ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال اور ان کی 65 سال ہو چکی تھی. ان کے بچے جوان تھے. اس کے بعد 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بیاہ کے حضور اپنے گھر نہیں لائے غالباً. تو جب ان کا انتقال ہوا حضرت خدیجہ کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت اثر تھا، بہت غم تھا. تو آپ کی ایک بہت
جانثار اور محبت کرنے والی ایک صحابیہ تھیں حضرت خولہ بنت حکیم، جو آپ کے دوست حضرت عثمان ابن مظعون کی بیوی تھیں اور قریش کی ایک بڑی باعزت خاتون تھیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اور رشتہ دار بھی تھیں حضور کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر غم ہے، گھر میں بھی کوئی نہیں ہے، بچیاں چھوٹی ہیں، تو آپ کسی سے نکاح کر لیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس سے کروں، کوئی رشتہ ہے تمہارے ذہن میں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک تو بوڑھی خاتون ہیں سودا، اور وہ کافی بوڑھی تھیں، ان کی عمر تو حضرت خدیجہ سے بھی غالباً زیادہ تھی، ایک تو وہ ہیں، اور دوسری انہوں نے تجویز پیش کی کہ آپ کے بہت قریبی دوست ابو بکر کی بیٹی عائشہ، جن کی عمر اس وقت صرف 6 سال تھی۔ تو یہاں پر غور کیجئے کہ حضرت خولہ بنت حکیم جو اس رشتے کی تجویز پیش کر رہی ہیں، ان کے نزدیک بھی کم عمری کی وجہ سے شادی نہ ہونا یہ بات ان کے ذہن میں بھی نہیں تھی۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سوسائٹی میں، جیسا کہ اس کی اور بہت سی نظیریں اور مثالیں موجود ہیں کہ اس زمانے میں کم عمری میں شادیاں ہوتی تھیں، اور میں نے تو کہا کہ ابھی 19ویں صدی تک ہندوستان میں 10 سال اور 9 سال اور 8 سال اور 7 سال میں شادیاں عام تھیں۔ تو خولہ بنت حکیم کو بھی اس پر کوئی آبجیکشن نہیں تھا کہ اتنی چھوٹی عمر کی لڑکی کی شادی کیسے ہو جائے گی اور اتنی بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہوا، لیکن آپ نے یہ کہا کہ دیکھ لو۔ تو حضرت خولہ بنت حکیم حضرت ابو بکر اور ان کی اہلیہ ام رومان کے پاس، یعنی حضرت عائشہ کی والدہ کے پاس گئیں اور دونوں کو بٹھا کر بات کی اور کہا کہ یہ رشتہ ہے، بتاؤ۔ تو ماں باپ دونوں موجود تھے، اور ماں باپ کو بھی یہ آبجیکشن نہیں ہوا کہ عمر بہت زیادہ ہے اور میری بیٹی کی عمر بہت کم ہے۔ انہوں نے یہ سوال ہی نہیں رکھا۔ ہاں یہ کہا کہ مجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ تم میرے اسلام کے رشتے کے بھائی ہو، تو بھائی بنا لینے کے بعد اب میری بیٹی سے نکاح وہاں کہاں ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو ان کے ذہن میں سوال تھا، لیکن یہ سوال نہیں تھا کہ عمر میں بہت فرق ہے اور بچی کی عمر ابھی بس 6 سال ہے۔ تو حضرت خولہ گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا ابو بکر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو بھائی بنا چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ میں ان کو اسلام کے رشتے کا بھائی بنا چکا ہوں، مگر اس طرح زبانی بھائی بنا لینا اسلام کے اور دینی رشتے کا، اس سے وہ رشتہ قائم نہیں ہو جاتا جس کے بعد نکاح نہ ہو سکتا ہو۔ بات واپس حضرت ابوبکر کے پاس پہنچی اور انہوں نے خوشی خوشی اس رشتے کو تسلیم کیا، قبول کر لیا اور نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کے بعد جب مدینے پہنچ جاتے ہیں تو خود لڑکی کے باپ حضرت ابوبکر نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ عائشہ اب بڑی ہو گئی ہے، اب اس کو آپ اپنے گھر لے آئیے۔ حضور نے نہیں منگایا، لڑکی کا باپ خود کہتا ہے، اور میں پھر یہ بات خاص طور پر اپنے غیر مسلم دوستوں کے لیے کہوں کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ کوئی میتھالوجی کی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو ان کتابوں میں ہیں جو انسانوں نے لکھی ہیں، اور جن کو یہ نیریشنز اور یہ روایتیں ان لوگوں نے بیان کی ہیں جنہوں نے اپنے سے اوپر والے سے سنا، جنہوں نے اپنے سے اوپر والے سے سنا، اور وہ اس شادی کے وقت موجود تھے اور یہ باتیں خود سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے۔ تو یہ فل لائٹ آف ہسٹری میں فیکٹس ہیں یہ۔ تو لڑکی کے باپ نے خود کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں۔ نمبر 4، اب جب حضرت عائشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچپن کی، کچی عمر کی، بچپن کے شوقوں کی، ہر چیز کی بہت رعایت کی۔ وہ بچپن والے گڑیا گڈے کا کھیل کھیلا کرتی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں ان کو پرووائڈ کی، اور ان کے کھیلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام سیکرڈ شخصیت اور مقدس شخصیت ہونے کے باوجود، اور اس وقت آپ کی عمر 53 سال تھی اور آپ عرب کے ایک بڑے لیڈر بن چکے تھے، ایک نبی تھے،
آپ کے اوپر حکومت کی ذمہ داریاں تھیں، آپ کے اوپر جنگوں کے چیف آف اسٹاف ہونے کی ذمہ داریاں تھیں، آپ اس پوری حکومت کے سب سے بڑے قاضی اور چیف جسٹس بھی تھے اور لوگوں کو دین سکھاتے بھی تھے۔ اتنی مشغولیتوں کے ساتھ بخاری شریف وغیرہ کی روایتوں میں، حدیث کی کتابوں کی روایتوں میں ہے کہ حضرت عائشہ کے بچپن کے کھیلوں میں آپ دلچسپی لیا کرتے تھے، چھیڑا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے۔ سہیلیاں کھیلنے کے لیے آیا کرتی تھیں تو آپ گھر کو خالی چھوڑا کرتے تھے کہ بے تکلف ہو کہ عائشہ اپنی بچیوں، اپنی دوستوں کے ساتھ، سہیلیوں کے ساتھ کھیلیں۔ ساتھ ساتھ حضرت عائشہ کی تربیت بھی چلتی تھی۔ حضرت عائشہ بہت ذہین خاتون تھیں، حضور کی باتیں سنتی تھیں، حضور کی چیزیں سیکھتی تھیں، قرآن سیکھتی تھیں، حدیث سیکھتی تھیں، دین سیکھتی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کمیوں پر ان کو ٹوکتے تھے، ان کو اچھے اعمال اور اخلاق کی تعلیم دیتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عمر کی پوری رعایت کی۔ نمبر 5، اب ہم آتے ہیں اس اعتراض اور اس الزام کے سب سے اہم حصے پر۔ اس پورے الزام اور اعتراض جو کچھ بھی بہت ہی دل آزار طریقے پر کہا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عظمت اور آپ کی ساری پاکی کو نظر انداز کر کے نہایت گھناؤنے انداز میں جو کہا جا رہا ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ کوئی انسان، کوئی شریف انسان اس طرح کی زبان نہیں بول سکتا کسی دوسرے کے مذہبی رہنما کے بارے میں۔ علمی اعتراض کرنے اور سوال کرنے کا انداز دوسرا ہوا کرتا ہے۔ جو ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ اعتراض کرنے والے کس قدر چھوٹی سوچ کے، کس قدر گھناؤنی سوچ کے، کتنے سخت ذہنی مریض ہیں۔ خیر، جو اصل اعتراض ہے وہ اس کا لب لباب اور صاف لفظوں میں اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک انتہائی کم عمر کی لڑکی کے ساتھ اس کی جسمانی کمیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے ساتھ سیکسول انٹرکورس کرنے کی کیا گنجائش ہے۔ یہی تو اعتراض ہے نا، اور تو کوئی نہیں ہے۔ یہی تو اعتراض ہے کہ ایک چھوٹی عمر کی لڑکی جو فزیکلی بھی تیار نہیں ہے، جو سائیکولوجیکلی بھی تیار نہیں ہے، جو نفسیاتی طور پر تیار نہیں ہے، جس کے اندر اس عمل کے لیے کوئی شوق نہیں ہے بلکہ خوف ہے، اس کے ساتھ کیا سیکسول انٹرکورس کیا جائے گا؟ یہی تو اعتراض ہے۔ اب ذرا جائزہ لیں کہ کیا ایسا ظلم، اس کا کوئی اشارہ بھی ملتا ہے تاریخی حقائق اور فیکٹس کی روشنی میں؟ ہم آپ سے پورے اطمینان کے ساتھ اور زبردست علمی دلیلوں کے ساتھ اور ہسٹوریکل فیکٹس کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ظلم ہرگز نہیں ہوا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت خطرناک اور گھناؤنا ظلم ہے۔ اس کے تو کیا گنجائش، اس سے بہت معمولی سے درجے کی زیادتیاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ان ایکسیپٹیبل تھیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سیکسول ڈیزائرز پر کنٹرول نہیں تھا کہ وہ ایسی زیادتی کریں گے؟ ہم آپ کو جواب نہیں دیتے، خود حضرت عائشہ سے اس کا جواب سن لیتے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ نے خود فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیثی کتابوں کی روایت ہے، ایک موقع پہ آپ نے، حضرت عائشہ نے خود فرمایا، ایکم املک لعربہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او مسلمانوں، او لوگوں، تم میں کون ہے جس کو اپنی سیکسول ڈیزائر پر، اپنی جنسی اور نفسانی خواہش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا قابو ہو؟ تم میں سے کوئی نہیں ہے۔ یہی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس معاملے میں سب سے زیادہ اپنے اوپر قابو رکھنے والا جو شخص ہو سکتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کس کی گواہی ہے یہ؟ جس کے بارے میں بدگمان ذہنی مریض یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو اس زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے، وہی گواہی دے رہی ہے کہ لوگوں، تم میں سے کوئی اتنا کنٹرول کرنے والا نہیں ہے جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو حضرت عائشہ نے خود ہی گواہی دے دی، اب کیا بچا؟
اگلے سوال اسی کی، اور ہم اس کی گواہیاں پیش کرتے ہیں۔ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بچی کے ساتھ اتنی کم عمری میں اگر ریپ اور فورسفلی اس کے ساتھ یہ تعلق قائم کیا جائے اس کی مرضی کے بغیر، اس کی فزیکل انکیپیبلٹی کو نظر انداز کر کے، اس کی نفسیاتی حالت کو نظر انداز کر کے اس کے ساتھ یہ تعلق قائم کیا جائے جس کے لیے وہ جسمانی طور پر بھی ابھی اس کا نشو و نما اتنا نہیں ہوا ہے، اور اس کے اندر ابھی وہ ہارمونز بھی پیدا نہیں ہوئے ہیں جس سے وہ ان چیزوں کو قبول کر سکے، یہ خواہشات پیدا نہیں ہوئی ہیں۔ تو جس عورت کے ساتھ، جس لڑکی کے ساتھ بچپن میں یہ ظلم ہوتا ہے، یہ زبردست ٹراما ہوتا ہے۔ اس ٹراما کا امپیکٹ اور اس کا اثر اس کی پرسنالٹی میں بہت گہرا ہوتا ہے، اور یہ حادثہ اگر ایک آدھ مرتبہ ہو تو شاید وہ اس سے ابھر بھی جائے، لیکن اگر کوئی لڑکی اس عمر میں لگاتار ایسے ظلم کا شکار بنائی جائے کسی جگہ قید کر کے، اور وہ چھٹپٹاتی رہے اور اس ظلم سے باہر نہ آ سکے، تو اس کے اوپر اس ٹراما اور اس شوق کا جو نفسیاتی اور سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے، وہ اس کو کوئی بیلنسڈ پرسنالٹی، کوئی متوازن پرسنالٹی نہیں رہنے دیتا۔ وہ عورت اور لڑکی ہمیشہ چڑچڑی رہے گی، ہمیشہ غصے ور رہے گی، ہمیشہ ایک خراب قسم کے نفسیاتی کیفیت کا شکار رہے گی۔ وہ ایک متوازن شخصیت کبھی نہیں بن سکتی۔ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی پوری زندگی جو گزاری اس میں ہمیں کہیں اس ٹراما کا، اس نفسیاتی خطرناک تجربے کا کوئی اثر نظر آتا ہے؟ یا یہ نظر آتا ہے کہ ام المؤمنین، سارے ایمان والوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نہایت حلیم الطبع، نہایت بردبار، نہایت سمجھدار، نہایت معاملہ فہم، نہایت اعلیٰ لیڈرشپ اسکلز رکھنے والی، سماج کی رہنمائی کرنے والی، بڑے بڑے مسائل کو حل کرنے والی، اور اس درجے کی خاتون بن گئیں کہ حکومتیں ان سے مشورہ لیا کرتی تھیں، خلیفہ ان کی بات مانا کرتے تھے، وہ حکومت کی کارکردگی پر نظر رکھتی تھیں اور غلطیوں پر ٹوکتی تھیں، اور ان کی شخصیت پورے عالم اسلام کی نہایت محترم شخصیت تھی۔ کیا جس کے ساتھ ایسا ظلم ہو ایسی شخصیت بن سکتی ہے؟ نمبر 6، کیا ایسی لڑکی جس کے ساتھ اس کے معاذ اللہ کسی ظالم شوہر نے ایسا درندگی کا برتاؤ کیا ہو جس کا الزام ہے، ایسی لڑکی کو اپنے اس شوہر سے نہایت محبت ہوگی یا نفرت ہوگی؟ وہ اس شوہر کو بھولنا چاہے گی کہ یاد رکھنا چاہے گی؟ وہ جب ایسی پوزیشن میں پہنچ جائے گی کہ اپنے دل کی بات کہہ سکے تو وہ اس شوہر کے لیے اگر نفرت کی باتیں نہیں بھی کہے گی تو کم سے کم چاہے گی کہ اس صدمے کی یاد اس کی زبان پر بھی نہ آئے اور اس کے ذہن میں اس کی پرچھائی بھی نہ پڑے۔ لیکن اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرتی تھی، نہایت محبت کرتی تھی زندگی میں بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی نہایت محبت اور عقیدت اور احترام کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتی تھی۔ کیا ایسے ظالم، معاذ اللہ، ایسے ظالم اور درندگی کے ساتھ پیش آنے والے سے عقیدت ہوا کرتی ہے؟ اور امی عائشہ کا یہ حال تھا کہ ان کو سارے عالم میں اللہ کے بعد اگر کسی کا احترام تھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تھا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں بار بار کہا کرتی تھی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ کیا
کوئی گنجائش ہے ان خیالات کی؟ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے اور نہ جانے کیا کیا اوٹ پٹانگ اعتراض اور الزام ان کے اوپر اس زمانے میں لگائے تھے، مگر یہ الزام تو اس زمانے کے دشمنوں نے بھی نہیں لگایا، اس لیے کہ ان کے پاس آج سے زیادہ عقل تھی، آج والوں سے زیادہ عقل تھی۔ یہ تو بیچارے عقل کے نام پر ان کے پاس پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ کیسی محبت تھی حضرت عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک واقعہ ہوا، اور یہ سارے واقعات بتاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میریٹل لائف، شادی شدہ زندگی کیسی پاک باز، کیسے اونچے معیار کی، اس طرح کی تھی جیسے اللہ کے ایک مقدس نبی کی ہوتی ہے، جس کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں، جو دنیا کے لیے اور دنیا کی لذتوں کے لیے اپنے دل میں کوئی جگہ ہی نہیں رکھتا تھا۔ ہاں انسان تھا، اور یہ اہم بات ہے، یہ ضرور نوٹ کرنی چاہیے اس سلسلے میں، اسلام کا رسول کوئی اوتار نہیں، کوئی دیوتا نہیں، کوئی جن بھوت نہیں جس کو نہ شادی کرنی ہو نہ انسانوں جیسی زندگی گزارنی ہو، وہ تو صرف چمتکاری دکھاتا رہتا ہو، نہ، اسلام کا رسول تو اللہ کا ایک بندہ اور انسان ہے جس کا اللہ نے انتخاب کیا ہے اپنا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے۔ وہ انسان ہے اور اس کے اندر انسانوں کی تمام ضروریات ہیں اس کو لاحق، اس کو شادی بھی کرنی ہے، اس کو بیویاں بھی رکھنی ہیں، اس کو کھانا بھی کھانا ہے، اس کو سونا بھی ہے، ساری ضرورتیں، تبھی تو ہمارے لیے کوئی ماڈل بن سکتا ہے۔ اگر کوئی خدا کا اوتار بن جائے تو پھر وہ ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ نہیں ہے، وہ تو اوتار ہے، اس کے اندر تو خدا اوترت ہو گیا، اگرچہ ایسا ہوتا کچھ نہیں ہے۔ خدا اتنا بڑا اور اونچا ہے کہ وہ اپنی کسی مخلوق میں اوترت نہیں ہوتا، مخلوق الگ ہے، کریچرز الگ ہیں، خدا الگ ہے۔ لیکن اسلام کا جو رسول ہے وہ چونکہ ہم لوگوں کے لیے ایک ایسا ماڈل ہے جس کو فالو کرنا ہے، اور جس کی زندگی میں ہم کو ایک زبردست انسانی نمونہ ملتا ہے، اعلیٰ مورل ویلیوز کا، پریکٹیکلٹیز کا، پریکٹیکل لائف کا، اس لیے اس کے اندر انسانوں کی تمام خواہشات ہیں، وہ شادی بھی کرتا ہے، اور شادی کے بعد جو تعلقات ہوتے ہیں وہ بھی قائم کرتا ہے۔ ہاں اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ کر دنیا میں زندگی گزارتا ہے کہ میری کوئی پرائیویٹ لائف نہیں ہے، میرا کوئی ایسا راز نہیں ہے جو لوگوں سے چھپا کر رکھا جائے، میری زندگی اوپن بک ہے، اس لیے کہ مجھے خدا نے سارے انسانوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ ہر چیز کا علم حاصل کرو، یہاں تک کہ میرے بستر کے واقعات بھی لوگوں کو بتا دیے جائیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ خدا کی شریعت کیا ہے اور اس سلسلے میں صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ ہوا، آپ کی بیویوں نے جو کئی ایک تھیں، آپ کے گھر کی غربت کو محسوس کیا، مدت گزری تھی اس گھر میں فقر و فاقے کے ساتھ گزر کرتے ہوئے، کبھی 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، یہ پوری زندگی کا معمول تھا۔ جب آپ حاکم بن گئے اور آپ کے تحت حکومت آ گئی، تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 وقت کھانا نہیں پکتا تھا، ایک وقت کھا لیا تو ایک وقت فاقہ ہوتا تھا۔ تو جب مدینے میں خوشحالی آ گئی اور خاص طور پر خیبر کے بڑے شاندار باغات کا لگان آنے لگا، تو مدینے کے لوگوں کے ہاں گھر میں ضرورتیں پوری ہونے لگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپس میں مشورہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب تو حالات اچھے ہو گئے ہیں، لگان آتا ہے، آپ ہی کے ذریعے سارے جگہوں پر بٹتا ہے، اگر ہمارے گھر میں بھی اتنا انتظام ہو جاتا کہ 2 وقت دال دلیا کچھ ہو جایا کرتا تو اچھا تھا۔ اللہ کو اور اس کے رسول کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اتنا سا بھی مطالبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں حکم آیا کہ اے محمد اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر دنیا کی زندگی کا آرام چاہیے تو محمد تو میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کہہ دو اگر تم کو دنیا کی زندگی کا عیش و آرام اور چمک دمک چاہیے
تو میں تم کو خوبصورتی کے ساتھ تحفے تحائف دلا کر رخصت کر دوں، اور پھر تمہاری راہ الگ اور میری راہ الگ۔ اور اگر تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اور اس دنیا کے بعد والی زندگی میں تم جنت چاہتی ہو اور وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتی ہو، تو اس گھر میں تو ہمیشہ فقر کی ہی بادشاہت رہے گی۔ یہاں تو چولہا ٹھنڈا بھی رہے گا، گرم بھی رہے گا۔ حکم دیا گیا کہ محمد اپنی بیویوں کو اختیار دے دو، چاہے تمہارے ساتھ رہیں چاہے علیحدگی اختیار کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو یہ اختیار دیا۔ اور سب بخاری شریف کی روایت ہے، جو بہت آتھینٹک روایت ہوتی ہے ہمارے یہاں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ ہی سے کہا کہ تمہیں اختیار ہے، تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو بھئی ہمارے ہاں تو یہی تنگی رہے گی، علیحدہ ہونا چاہو تو علیحدہ ہو جاؤ، آرام سے رہو گی۔ حضرت عائشہ نے جب ان کو اختیار مل گیا تو فوراً کہا نہیں میں تو آپ کے ساتھ رہوں گی۔ کیا اگر ان کے ساتھ وہ سب ہوتا جو کہا جا رہا ہے تو اس موقع پر بھی وہ کہتی نہیں مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ اور سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی بس نہیں کہا عائشہ جلدی فیصلہ نہ کرو، اپنے ابا اماں سے مشورہ کر لو۔ تو حضرت عائشہ نے فوراً جواب دیا افیک استأمر ابویہ، ارے آپ کے بارے میں اپنے ابا اماں سے مشورہ کروں گی، میں آپ کے بارے میں اپنے ابا اماں سے مشورہ کروں گی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے بارے میں تو میرے ماں باپ بھی ایسے نہیں کہ ان سے مشورہ کر سکوں، میرا اور آپ کا رشتہ تو اب ایسا ہے جو میرے اور میرے ماں باپ کا بھی نہیں ہے۔ کیا یہ اس عورت کا جواب ہو سکتا ہے جس کے ساتھ خدا نخواستہ وہ ظلم ہوا ہو؟ ایسی کھلی ہوئی تاریخ کی روشنی میں جو باتیں موجود ہیں ان کے بارے میں کوئی اندھا متعصب جس کا دل تعصب اور نفرت کے روگ سے روگی ہو، اس کے علاوہ کوئی الٹی سیدھی باتیں نہیں کر سکتا۔ حضرت عائشہ کو ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی محبت رہی، بعد میں بڑھاپے میں بھی وہ حضور کا بڑی محبت سے تذکرہ کرتی تھی، کیسی جانثارانہ محبت تھی۔ کسی نے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ شوال کے مہینے میں نکاح نامبارک ہوتا ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ کہنے لگی میرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح شوال ہی کے مہینے میں ہوا تھا، اور بتاؤ مجھ سے زیادہ شادی کے معاملے میں خوش قسمت کون ہو؟ مجھ سے زیادہ شادی کے معاملے میں خوش قسمت کون تھا؟ تو حضرت عائشہ تو اپنے آپ کو اس عمر میں شادی میں آنے پر خوش قسمت محسوس کرتی تھیں۔ انہوں نے کبھی بھی خیال بھی نہیں آیا کہ ان کے ساتھ کوئی معمولی سی ایسی بات ہوئی جس سے ان کے جذبات کو چوٹ پہنچی ہو، اس لیے کہ وہاں تو جذبات کی ایسی رعایت کی جاتی تھی جیسے نازک آبگینوں کی کوئی سمجھدار شخص کرتا ہے۔ کسی نے پوچھا مہندی لگانا کیسا ہے؟ کہنے لگی مہندی لگانا تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرے محبوب کو اس کی بو پسند نہیں تھی، اس لیے میں نہیں لگاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سالوں بعد کہنے لگی میرے محبوب کو اس کی بو پسند نہیں تھی، اس لیے میں نہیں لگاتی۔ اب تو میرا محبوب موجود بھی نہیں رہا، مگر ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت تھی، ایسی عظمت تھی، ایسا احترام تھا، ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کا ایسا خیال تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ان کو مہندی لگانا اچھی نہیں لگی۔ اور اس کے بعد وہ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت میں سرشار رہیں، ان کے دین کی خدمت کرتی رہیں، ان کی امت کی حفاظت کی کوشش کرتی رہیں، اور اپنا جان مال سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر قربان کرتی رہیں، اور اسی مشن پر رہیں جو مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے۔ حضرت عائشہ کے یہ جذبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں کیا بتاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کا بہت خیال رکھا، ان کے جذبات کو ٹوٹنے نہیں دیا،
ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دی، اس کے علاوہ اور کس چیز کا پتہ چلتا ہے ان باتوں سے؟ ساتویں بات، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں تک کی رعایت کرتے تھے، وہ رسول ایک بچی کے ساتھ یہ ظلم، کیا امکان ہے اس بات کا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ ایک شخص اونٹ پر زیادہ بوجھ لادتا تھا تو آپ نے کہا تم اپنے اونٹ پہ زیادہ بوجھ لادتے ہو، اور اس کو کھانا بھی اچھا نہیں دیتے، اتنی فکر تھی۔ آپ کے اپنے گھر میں کسی جانور پر بھی کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی تھی۔ خود حضرت عائشہ کے کی راحت کا اتنا خیال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب رات میں ساری دنیا سوتی تھی تو آپ بھور سے بھی کافی پہلے اٹھ جاتے تھے اور اپنے اللہ کی عبادت میں، نماز میں لگ جاتے تھے۔ اس وقت جب آپ اٹھتے تھے تو بستر سے ایسے نکلتے تھے کہ کہیں عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے۔ خود حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میرے بستر سے بڑی خاموشی کے ساتھ حضور نکلا کرتے تھے کہ مجھے پتہ نہیں چل پاتا تھا، میری آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی نیند کی اتنا خیال کریں، وہ ایسے صدمے کا خیال نہیں کریں گے۔ اور اس سلسلے کی سب سے آخری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو تربیت ہوئی اور ان کی جو شخصیت اور پرسنالٹی بن کر تیار ہوئی، اور ان کی شخصیت میں قیامت تک کی عورتوں کو جو ایک زبردست نمونہ ملا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کارنامہ ہے۔ حضرت عائشہ کو اس عمر میں تربیت میں لینا اور اپنا قرب کی سے نوازنا، یہ وہ کارنامہ ہے جو اصل میں قیامت تک کی عورتوں پر اور صنف نازک پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان ہے۔ اگر آپ یہ نہ فرماتے تو اللہ کی شریعت کی وہ خدمت نہ ہو پاتی اور اللہ کے دین کا وہ شاندار نمونہ سامنے نہ آ پاتا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے آیا ہے۔ امید ہے کہ ان فیکٹس اور حقائق کے آنے کے بعد کسی انصاف پسند انسان کے دل میں اس شادی کے بارے میں یہی نہیں کہ کوئی شبہ نہیں رہا ہوگا، بلکہ ہر شخص کو جس کو اللہ نے سوچنے سمجھنے کی اور انصاف کرنے کی صلاحیت رکھی ہوگی، یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ شادی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اعمال کی طرح اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون